آج 22 جمادی الاخری ہے جو کہ یوم وصال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن ہماری مسلمان قوم کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کتنا بڑا دن ہے۔ جی، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا یوم وصال بھی بڑی ہی عظمت والا ہے کہ جس دن انبیاء اور رسول کے بعد سب سے جو افضل ہے اس کا یوم وصال ہے، وہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اور وہ آج کا دن ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ جس دن کسی بزرگ کا یوم وصال ہو، اس دن جو اس کا ذکر کرے، اس کو ایصال ثواب کرے، تو اسے اس کا خاص فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو آج تو اس ہستی کا یوم وصال ہے جو کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے، تو آج ہم انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے مال کی ضرورت پڑی تو مال فدا کر دیا، جان کی ضرورت پڑی تو حضور پر اپنی جان فدا کر دی، اولاد کی ضرورت پڑی تو اولاد فدا کر دی۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضرت صدیق نے اے دسے آئے دوستو، حضرت صدیق نے اے دسے آئے دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بھئی ایکوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا پیار کیا کہ سب کچھ حضور پر فدا کر دیا۔ مال کی ضرورت پڑی تو سارا گھر کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اسی ہستی پر جو اہل تشیع ہیں، روافظ ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو فدق کا باغ نہیں دیا۔ تو اگر ان کی کوئی اس میں اپنی ذاتی کوئی منفعت ہوتی، کوئی مالی مفاد ہوتا، تو وہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی تو حضور کی بیوی ہونے کے لحاظ سے وراثت میں حصے دار تھیں کہ نہیں تھیں؟ بیوی کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے نا، تو وہ تو پھر اپنی بیٹی کو بھی محروم کر گئے۔ اگر یہ ہوتا کہ جانبداری ہے، پھر وہ یہ ہوتا، الزام تب بنتا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حصہ نہ دیتے، حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دیتے، پھر تو الزام بننا تھا۔ لیکن انہوں نے اگر حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں دیا، امہات المومنین کو بھی نہیں دیا، کہ باغ فدق مال فے میں سے ہے۔ اور مال فے کے جو مصارف ہیں قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے کہ اللہ اس کے رسول مساکین، مہاجرین، فقراء، مساکین کے لیے ہے، یہ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الصف میں طے فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی آمدنی خرچ ہوتی تھی باغ فدق کی، ایسے ہی میں اپنی خلافت کے دور میں خرچ کرتا رہوں گا۔ تو رافضیوں کا حضرت صدیق اکبر پر یہ الزام بالکل بے جا ہے، اور یہاں تک انہوں نے من گھڑتے روایتیں جو ہے وہ گھڑ لیں کہ جی حضرت سیدہ ان سے ناراض ہو گئی تھی حضرت ابو بکر صدیق سے، تو وصال تک ناراض رہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ من گھڑت روایتیں ہیں۔ جب آپ نے یہ حدیث ان کو بتا دی، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان کر دی کہ انبیاء کوئی وراثت چھوڑتے نہیں ہیں، درہم و دینار انبیاء کی وراثت نہیں ہے، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہے، اس لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا کہ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہ صرف اس حدیث کو بیان کیا کہ ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ وراثت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تو 13 صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا، اور سب صحابی اس پر متفق ہوئے کہ انبیاء کی وراثت دنیاوی مال نہیں ہوتا، وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ تو
اس لحاظ سے تو یہ بات بنتی نہیں ہے وراثت والی۔ اور ایک اور اینگل سے دیکھیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہیں، تو زندے کی وراثت کیسے تقسیم ہو سکتی ہے اگر کوئی وراثت ہو بھی تو؟ کیونکہ انبیاء کی جو حیات ہے وہ شہداء کی حیات سے افضل ہے۔ تو شہید کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے۔ تو یہ میں نے ایک وضاحت کر دی، کیونکہ آج کل جو رافضی ہیں بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کاروں کے پیچھے لکھ رہے ہیں محرومہ فدق۔ بھئی یہ مسائل اچھالنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے کہ یہ فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق، تمہیں کس نے جج بنایا ہے کہ تم ان بڑی ہستیوں میں فیصلے کرنے لگ جاؤ کہ جی وہ نہیں ٹھیک تھے یہ ٹھیک تھے؟ یہ موضوعات چھیڑ کے امت کو ڈیوائیڈ کرنا اور امت کو انتشار و افتراق کی پستیوں میں دھکیلنا مقصود ہے۔ کیوں ایسے مسائل ڈسکس کرتے ہو عوام میں؟